غلط فہمی کا شکار بھاگ 1۔ آج وہ لڑکی پھر میرے باپ کے آفس کے کمرے سے باہر آئی تھی۔ وہ اپنے مگرمچھ کے آنسو صاف کر رہی تھی۔ میں اس وقت اپنے روم میں نہیں تھا بلکہ باہر اسٹاف میں اپنے امپلائی کو کام سمجھا رہا تھا۔ اس لڑکی کو دیکھتے ہی میرے اندر آگ سی لگ جاتی تھی۔ چہرے سے بڑی معصوم تھی، خوبصورت بھی بہت تھی، اور ایسی لڑکیاں اپنی مظلومیت کا نقاب پہن کر اپنے آفس کے باس کے آگے پیچھے اپنی مظلومیت کے رونے روتی ہیں، غریبی کے رونے روتی ہیں، انہیں اپنے جال میں پھنسانے کے لیے۔ لیکن جو یہ لڑکی چاہتی تھی میں وہ ہونے نہیں دوں گا۔ میرا خون کھولنے لگتا تھا جب میں اسے دیکھتا تھا۔ 2 گھنٹے وہ میرے باپ کے کمرے میں ایسا کیا کرنے جاتی تھی کہ جب واپس آتی تھی تو اپنے آنسو صاف کر رہی ہوتی تھی۔ پچھلے 3 مہینے سے میں یہی سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ میرے آفس میں بیٹھے سبھی امپلائی آنکھوں ہی آنکھوں میں عجیب سے اشارے کرتے تھے اور عجیب سی ہنسی ہنستے تھے۔ میرے اندر گھٹن سی بڑھ جاتی تھی۔ ابھی بھی ان کی آنکھوں میں عجیب و غریب طرح کے اشارے بازیاں چل رہی تھیں کہ دیکھو باس کے کمرے میں ان کا دل بہلا کر آ رہی ہے، یقیناً پرس میں پیسے بھی بھر کے لائی ہوگی۔ وہ آ کر اپنے کیبن میں بیٹھ گئی اور لیپ ٹاپ پر انگلیاں تیزی سے چلانے لگی۔ میں جیب میں ہاتھ ڈالے دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا، مس مالا، ڈیڈ نے آپ کو کون سی فائلز دی ہیں؟ لائیں مجھے دکھائیں، کیا کام کرتی ہیں آپ؟ میری بات سن کر وہ نروس ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی، میں سمجھی نہیں آپ کی بات۔ میں نے کہا، پچھلے 2 گھنٹے سے آپ میرے ڈیڈ کے کمرے میں ہیں تو ڈیڈ نے کچھ کام تو بتایا ہوگا نا آپ کو؟ بہت سارا کام بتا دیا لگتا ہے، پتہ نہیں بتانے میں انہیں 2 گھنٹے کیوں لگ گئے۔ دکھائیے نا کیا کام دیا ہے، کیا کہا ہے؟ کون سی فائلز کو ری چیک کرنا ہے، کون سے کانٹریکٹس میں کیا چینجنگ کرنی ہے، کون سی میٹنگ کب کس وقت میں ڈیڈ نے اٹینڈ کرنی ہے، یہ سب تو آپ کو پتہ ہوگا نا، بتائیے مجھے۔ وہ بالکل خاموش تھی، شاید اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ کیا بتاتی وہ، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ اندر کوئی کام نہیں کر کے آئی، اور جو وہ کر کے آئی تھی وہ میرے لیے نابرداشت سے باہر تھی۔ میں نے کہا، میرے روم میں آئیے گا، اور یہ کہہ کر میں اپنے روم میں چلا گیا اور جا کر اپنی ریوالونگ چیئر پہ جا کر بیٹھ گیا۔ پورے 10 منٹ بعد وہ میرے دروازے پہ آئی تھی۔ میں نے کہا، مس مالا، آپ اندر آ سکتی ہیں۔ اس نے دروازہ کھولا اور ہاتھ میں کچھ فائلز پکڑی ہوئی تھی۔ وہ میرے کمرے میں آ گئی۔ وہ فائلز اس نے ٹیبل پر میرے سامنے رکھ دیں اور بہت پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے ایک نظر ان فائلز کو دیکھا، جس میں کرنے کے لیے کوئی خاص کام تو نہیں تھا۔ ہمارے آفس میں اتنا اسٹاف تھا کہ اس لڑکی کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں میرے باپ نے اسے رکھ لیا تھا۔ شاید اس کی بہت زیادہ خوبصورتی دیکھ کر انہیں اس بڑھاپے میں بھی اس بات کا احساس نہیں تھا کہ ان کا بیٹا جوان ہے اور انہیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ ایک نظر میں نے اس لڑکی کے سراپے پر ڈالی۔ سادی سی شلوار قمیض میں وہ سر پر کالا دوپٹہ رکھے ہوئے تھی۔ شرافت کا اچھا ڈھنگ اس نے رچا رکھا تھا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر میں نے ایک نظر میں ساری فائل جلدی سے دیکھی اور پھر بند کر کے اس کے سامنے ٹیبل پر پٹک دی۔ میں نے کہا، ایسا کیا کام تھا اس میں جو 2 گھنٹے آپ کو میرے باپ کے کمرے میں لگ گئے؟ میری اس بات پر اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور کہنے لگی، آپ کی بات کا کیا مطلب ہے مسٹر ابھینو؟ میں نے کہا، آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ آپ اتنی انجان ہیں، روزانہ 2 گھنٹے آپ میرے ڈیڈ کے کمرے میں ہوتی ہیں، ایسا بھی کیا کام کرتی ہیں آپ وہاں پر؟ مجھے بھی تو پتہ چلنا چاہیے۔ ایسا کون سا ضروری کام ہوتا ہے کہ میرا باپ اس وقت مجھے بھی کمرے میں آنے کی اجازت نہیں دیتا؟ اس کے کسی بھی امپلائی کو اس وقت کمرے میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی جب آپ ان کے کمرے میں ہوتی ہیں۔ میری بات سن کر وہ تل ملا کر رہ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، مسٹر ابھینو، آپ ابھی میرے ساتھ چلیں اور جا کر باس سے خود پوچھ لیں کہ وہ مجھ سے کیا کام کرواتے ہیں۔ یہ بات آپ ان سے کیوں نہیں پوچھتے؟ مجھ سے سوال کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، زیادہ اوور اسمارٹ بننے کی کوشش مت کرو۔ تم جیسی لڑکیوں کو میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ میری بات پر اس کی آنکھوں میں وہی آنسو جھلملانے لگے جسے دکھا کر وہ میرے باپ سے پیسے بٹورتی تھی۔ میں نے کہا، یہ جھوٹے آنسو میرے سامنے مت بہاؤ۔ مجھے بتاؤ، تم 2 گھنٹے میرے باپ کے کمرے میں کیا کرنے جاتی ہو؟ اس بار میں تھوڑا تیز آواز میں بولا تھا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بالکل اس کے سامنے آ گیا۔ وہ کہنے لگی، میں آپ کو جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی۔ یہ کہہ کر وہ پلٹنے لگی، لیکن میں نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا تھا۔ وہ میری حرکت پر حیران تھی۔
میں نے کہا آج کے بعد میرے باپ سے دور رہنا، جو تم چاہتی ہو نا وہ میں ہونے نہیں دوں گا۔ وہ کہنے لگی میرا ہاتھ چھوڑو ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ اس کی اس بات پر میں مسکرایا تھا۔ میں نے کہا واہ، میرے ہاتھ پکڑنے پر تم شور مچا دو گی، اور میرے باپ کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہوئے تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا اور اپنا ہاتھ مجھ سے چھڑوا کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ لڑکی میرے ساتھ یہ سب بھی کر سکتی ہے۔ میرا تو دماغ گھوم کر رہ گیا تھا۔ میں تو ابھی بھی اس بات پہ وشواس ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ جب میرا باپ غصے سے میرے کمرے میں آئے اور آتے ہی میرا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ وہ کہنے لگی تمہاری ہمت کیسے ہوئی مالا کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی اور اس کے ساتھ گھٹیا قسم کی باتیں کرنے کی؟ میں نے کہا ڈیڈ میرا گریبان چھوڑیں، پچھلے 3 مہینے سے میں برداشت کر رہا ہوں، اب میری برداشت ختم ہو چکی ہے۔ یہ لڑکی آپ کی لگتی کیا ہے؟ کیا کرتی ہے 2 گھنٹے آپ کے کمرے میں؟ میرا یہ کہنا تھا کہ میرے باپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ وہ کہنے لگے میں تمہارا منہ توڑ دوں گا، دفع ہو جاؤ میرے آفس سے، اور آج کے بعد میرے آفس میں آنے کی تمہیں ضرورت نہیں۔ تم گھر چلو تو میں تمہیں بتاتا ہوں، میں یہاں پر کوئی تماشا نہیں لگانا چاہتا۔ میں نے کہا دیکھ لوں گا میں آپ کو بھی اور اس لڑکی کو بھی، جو آپ چاہتے ہیں نا میں وہ ہونے نہیں دوں گا۔ میرے ڈیڈ کہنے لگے اچھا تم کون ہو اسے روکنے والے؟ تم لوگ ادھر مجھے روک کے دکھاؤ، میرا جو جی چاہے گا وہ میں کروں گا۔ تم روک سکتے ہو تو روک لو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھایا، جیب میں ڈالا اور آفس سے باہر نکل گیا۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہاں بیٹھا اسٹاف مجھے کن نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں رف ڈرائیو کرتے ہوئے اپنے گھر پہنچا۔ بنگلے کے باہر میں نے جو ہارن دینا شروع کیا، چوکیدار نے فٹافٹ سے دروازہ کھولا۔ میں نے تیزی سے گاڑی پورچ میں لگائی، گاڑی سے نیچے اترا اور زور سے گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ جیسے ہی میں لاؤنج میں آیا میری ممی سامنے ہی بیٹھی تھی۔ مجھے اتنی جلدی آفس میں آتا دیکھ کر کہنے لگی ابھینو تم اتنی جلدی؟ تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے کہ تمہارے باپ آفس سے واپس نہ آئیں تب تک تم بھی وہیں رہا کرو۔ تمہیں اندازہ ہے میں کس پریشانی سے گزر رہی ہوں؟ میں نے کہا موم پلیز، آپ کو پتہ نہیں آج ڈیڈ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے میرے باپ نے میرا گریبان پکڑا ہے اور اس لڑکی نے میرے منہ پر تھپڑ مارا ہے۔ یہ سن کر میری ماں کے چہرے کی رنگت اڑی تھی۔ پھر وہ رونے لگی اور کہنے لگی اب کیا ہوگا ابھینو؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، تمہارا باپ اس کو میری جگہ دے دے گا اور میرا گھر برباد ہو جائے گا۔ میں نے کہا ہاں موم، مجھے بھی ڈیڈ کا ارادہ کچھ ایسا ہی لگتا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے میرا جو جی چاہے گا میں وہی کروں گا، مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ سن کر تو میری ممی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ کہنے لگی اس بڑھاپے میں وہ شخص میری زندگی خراب کرے گا۔ ارے میں مر کیوں نہیں گئی یہ دن دیکھنے سے پہلے؟ میں نے کہا موم آپ پریشان نہ ہوں، میں اس لڑکی کو چھوڑوں گا نہیں۔ میری ماں کہنے لگی تمہیں اپنے باپ سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا موم میں نے ڈیڈ سے کچھ نہیں کہا تھا، بس اس لڑکی کو اس کی اوقات یاد دلائی تھی، لیکن اس نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا اور جا کر پتہ نہیں ڈیڈ سے کیا کچھ کہا کہ وہ میرا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑنے لگے۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں آفس سے نکل جاؤں کیونکہ سب کچھ ان کا ہے اور ان کا جو دل چاہے گا وہ وہی کریں گے۔ وہ کہنے لگی یہ تو بہت برا ہوا، مجھے کب سے راجیو پہ شک تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ سچ مچ ایسا ہی کچھ نکلے گا۔ پچھلے 3 مہینے سے میرا دل بے چین تھا۔ میں تمہارے باپ کے ساتھ کسی اور عورت کو برداشت نہیں کر سکتی، وہ بھی اتنی حسین اور جوان لڑکی کو۔ تمہارے باپ کو شرم کیوں نہیں آئی ایک کم عمر لڑکی کے ساتھ ایسا چکر چلاتے ہوئے؟ پورے سماج کے سامنے میری تو ناک ہی کٹ کے رہ جائے گی۔ کتنے دعوے کرتی تھی میں کہ میرا راجیو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ کبھی بھی کسی دوسری عورت کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتے۔ لیکن یہ کہہ کر میری ماں پھر سے رونے لگی۔ میں نے انہیں ساتھ لگایا اور کہا کہ جب تک میں ہوں نہ میں ڈیڈ کو ایسا کوئی کام کرنے نہیں دوں گا۔ موم آپ مجھ پر تو بھروسہ رکھیں۔ وہ کہنے لگی تم نہیں جانتی تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ابھینو، سب کچھ تمہارے باپ کے ہاتھ میں ہے۔ حالانکہ میری ماں بھی بہت خوبصورت تھی، حسین تھی، کوئی کمی نہیں تھی ان میں۔ پتہ نہیں میرے باپ کو اس لڑکی میں نظر کیا آیا تھا، میرے اندر تو جیسے طوفان اٹھا ہوا تھا۔ 3 مہینے پہلے کی بات ہے جب ایک لڑکی آفس میں آئی تھی۔ میں اس سمے اسٹاف میں سے اپنے ایک امپلائی کو لیپ ٹاپ پر کچھ سمجھا رہا تھا
کہ جب وہ ریسیپشن پر آئی اور کہنے لگی مجھے راجیو سر سے ملنا ہے، میرا نام مالا ہے، آپ جا کر ان سے کہیں کہ مالا آئی ہے۔ اس سمے ڈیڈ کسی کلائنٹ سے میٹنگ میں بزی تھے۔ میں نے جب اس لڑکی کی کھنکتی ہوئی آواز سنی تو میں اٹریکٹ ہوئے بغیر نہیں رہ پایا۔ جب میں نے ریسیپشن پر دیکھا تو ایک بے حد خوبصورت اور معصوم سی لڑکی کھڑی تھی۔ وہ مشکل سے 18-19 سال کی ہوگی، اس سے زیادہ بڑی نہیں تھی۔ میں نے اپنے امپلائی سے کہا تم یہ ڈیزائن سیٹ کر کے دو، میں آتا ہوں۔ میں ریسیپشن پر آ گیا۔ ریسیپشنسٹ بار بار اس لڑکی سے کہہ رہی تھی کہ دیکھیں سر میٹنگ میں بزی ہیں، آپ تھوڑی دیر ویٹ کر لیں۔ وہ کہنے لگی نہیں، آپ میرا نام بتائیں گے تو وہ مجھ سے ضرور بات کریں گے، لیکن مجھے جلدی بتا دیں، میں بہت پریشان ہوں۔ میں اس لڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا جی کہیے آپ کو کیا کام ہے؟ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور کہنے لگی مجھے راجیو سر سے کام ہے۔ میں نے کہا میں ان کا بیٹا ہوں ابھینو، آپ مجھ سے کہیے کیا کام ہے آپ کو؟ تو وہ کہنے لگی مجھے بس انہی سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا آپ کو سمجھ نہیں آ رہا؟ ڈیڈ اس ٹائم بزی ہیں میٹنگ میں، یا تو آپ ویٹ کر لیں یا پھر چلی جائیں۔ تو وہ کہنے لگی آپ ایک بار میرا نام تو لیں۔ اس کی بات نے مجھے حیران کیا تھا۔ کون تھی وہ جو میں اس کا نام لوں گا اور میرا باپ سب کچھ چھوڑ دے گا؟ میٹنگ کے دوران تو میرا باپ میری ماں کی کال تک نہیں اٹھاتا تھا، حالانکہ میرے ماں باپ میں بہت زیادہ محبت تھی۔ شادی کے 25 سال گزرنے کے بعد بھی میں نے کبھی بھی اپنے ماں باپ کی محبت میں کمی نہیں دیکھی تھی۔ وہ تو کبھی کبھی میرا بھی لحاظ نہیں رکھتے تھے، میرے سامنے ہی میری ممی کو محبت بھری باتیں بول دیتے تھے، پھر وہ شرمانے لگتی اور کہتی راجیو اب تو شرم کریں، بیٹا جوان ہو گیا ہے۔ تو وہ کہتے تھے تو کیا ہوا، بیوی بھی تو جوان ہی لگتی ہے، اور میں کون سا بے وقوف کا باپ لگتا ہوں؟ جہاں بھی اس کے ساتھ جاؤں سبھی مجھے اس کا بڑا بھائی کہتے ہیں۔ اور یہ سچ بھی تھا۔ میرے ماں باپ کی شادی کم عمر میں ہوئی تھی اور مجھے بھی آنے کی جلدی تھی۔ دادا کے پاس پیسوں کی ریل پیل تھی اور اسی کاروبار کو بزنس کو میرے باپ نے آگے بڑھایا تھا۔ 50 کے لگ بھگ عمر میں بھی وہ جوان لگتے تھے، اور میری ممی بھی اپنے آپ کو مینٹین رکھتی تھی، ساڑیاں پہنتی تھیں، میرے ڈیڈ کے ساتھ پارٹیز میں جاتی تھیں، بڑی خوشحال زندگی تھی ہماری، تب تک جب تک کہ یہ مالا نام کی لڑکی میرے باپ کی زندگی میں نہیں آئی تھی۔ اس لڑکی نے تو میری بھی نہیں سنی تھی، صرف ایک ہی بات دہرائی جا رہی تھی کہ ایک بار راجیو سر سے کہیں کہ مالا آئی ہے۔ میں نے غصے سے ریسیپشنسٹ کے ٹیبل پر رکھے انٹرکام کو اٹھایا، بٹن پریس کیا۔ ڈیڈ بڑے غصے میں بولے تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ میں پہلے ہی سمجھا چکا ہوں جب میں میٹنگ کر رہا ہوں تو مجھے ڈسٹرب مت کیا کریں۔ میں نے کہا ڈیڈ میں ہوں ابھینو۔ تو وہ کہنے لگے ہاں بولو کیا کام ہے، کون سی آفت ٹوٹ پڑی ہے، تم خود نہیں سنبھال سکتے چھوٹے موٹے کام؟ میں نے کہا ایک لڑکی آئی ہے، کہتی ہے میرا نام مالا ہے، مجھے راجیو سر سے ہی بات کرنی ہے۔ میں نے اسے بہت کہا کہ وہ میٹنگ میں بزی ہیں۔ میں ابھی بات کر ہی رہا تھا کہ وہ کہنے لگے مالا آئی ہے، اور ساتھ ہی انٹرکام بند کر دیا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ ابھی 2 منٹ بھی نہیں لگے تھے تبھی ڈیڈ کے آفس کا گیٹ کھلا۔ ڈیڈ باہر آئے اور وہ لڑکی مسکراتے ہوئے ان کے پاس چلی گئی۔ وہ کہنے لگے تم کب آئی ہو؟ تو وہ کہنے لگی بس 10 منٹ ہو گئے۔ آپ کی ریسیپشنسٹ مجھے بار بار کہہ رہی تھی کہ ویٹ کریں، دیکھیے میرے پاس انتظار کرنے کا سمے نہیں ہے، آپ پلیز میرے ساتھ ابھی چلیں۔ تو وہ کہنے لگے اوکے آل رائٹ۔ یہ کہہ کر وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے ابھینو تم کلائنٹ کو سنبھال لو، میں کسی ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ میں تو اپنے باپ کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ کیا تھی وہ لڑکی؟ آئی اور میرا باپ کسی کٹی پتنگ کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ مجھے بڑا غصہ آیا تھا، لیکن اس کے بعد میرے ڈیڈ رات کو دیر سے ہی گھر آئے تھے، وہ کافی پریشان لگ رہے تھے۔ میری ممی نے پوچھا بھی کہ راجیو کیا ہوا ہے، آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کچھ نہیں، بس ایسے ہی کچھ بزنس کی ٹینشن ہے، جبکہ ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا، کام تو اچھا خاصا چل رہا تھا۔ خیر اس کے کچھ دن بعد وہ لڑکی دوبارہ آئی تو میرے ڈیڈ نے کہا کل سے وہ لڑکی آفس میں کام کرے گی۔ میں نے کہا ڈیڈ ہمیں کسی بھی طرح کے سٹاف کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگے لیکن میں اسے رکھ چکا ہوں، اب وہ یہی کام کرے گی۔ میں نے کہا کوالیفیکیشن کیا ہے اس کی؟ کافی کم عمر کی لڑکی ہے، کیا کرے گی یہاں پر؟ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے سارا سٹاف ایجوکیٹڈ رکھا ہوا ہے، سب کے پاس اچھی ڈگریاں ہیں اور سب کام صحیح چل رہا ہے، تو ہمیں اس کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ کہنے لگے ابھینو میں نے ابھی اتنا ادھیکار کسی کو نہیں دیا جو میرے معاملات میں کوئی دخل اندازی کرے، تم ابھی اتنے بڑے نہیں ہوئے
کہ یہ فیصلہ کر سکو مجھے کسے رکھنا ہے اور کسے نکالنا ہے۔ میں چپ ہو گیا۔ مجھے شروع سے ہی وہ لڑکی بالکل اچھی نہیں لگی تھی، لیکن جب سے وہ آئی تھی ڈیڈ کا ویوہار گھر میں میری ممی سے بھی بدلنے لگا تھا۔ جب بھی وہ کہتی کہ راجیو لانگ ڈرائیو پر چلتے ہیں تو کہہ دیتے نہیں میرا موڈ نہیں ہے۔ ایک بار میری ممی مجھے کہنے لگی رات کو 1 بجے کال آئی تھی۔ راجیو کال سنتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا تو کہنے لگے کچھ نہیں، بس ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے، مجھے جانا پڑے گا۔ رات کے 1 بجے وہ اٹھ کر چلے گئے۔ ابھینو مجھے بڑی ٹینشن ہو رہی ہے۔ 15 دن سے تمہارے باپ کا ویوہار بہت الگ ہو گیا ہے۔ رات کو تمہارے ڈیڈ 3 بجے واپس آئے۔ میں پوچھتی رہ گئی کہ آخر گئے کہاں تھے، اور ایسا تو پہلی بار ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا، ورنہ وہ مجھ سے ہر بات کہتے تھے، ہر بات مجھ سے ڈسکس کرتے تھے۔ مجھے کچھ دال میں کالا لگ رہا ہے، تم اپنے باپ پر نظر رکھو۔ میری ماں کا شک بالکل ٹھیک تھا، تب تو میں نے ٹال دیا تھا۔ میں نے کہا مام کیوں بیکار کی ٹینشن لے رہی ہیں؟ ڈیڈ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس کا تو میں ثبوت دے سکتا ہوں۔ تو میری ممی کہنے لگی ابھینو میں بالکل مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، یہ بات سیریس ہے، میرے دل کو دھچکا سا لگ چکا ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ ٹینشن نہ لیں، میں دیکھ لیتا ہوں کہاں کیا گڑبڑ ہے۔ خیر گڑبڑ تو ضرور تھی، کیونکہ اس کے بعد میں نے اس لڑکی کی حرکتوں کو نوٹ کرنا شروع کیا۔ وہ 2 گھنٹے میرے باپ کے آفس کے کمرے میں رہتی تھی۔ جب باہر آتی تو اس کا کاجل پھیلا ہوا ہوتا تھا، کبھی چہرہ سرخ ہوتا تو کبھی اپنے ماتھے کا پسینہ پوچھ رہی ہوتی تھی۔ میں جب یہ سب دیکھتا تو میرے اندر بے چینی سی بڑھنے لگتی تھی۔ مجھے اندر ہی اندر اس لڑکی سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میرا باپ کسی میٹنگ پر جاتا تو وہ لڑکی ساتھ جاتی تھی، یہاں تک کہ میرے باپ نے اس کے لیے ڈرائیور سے کہہ رکھا تھا کہ پہلے وہ اسے اس کے گھر چھوڑے، پھر آفس آئے گا اور پھر ہمیں گھر لے کر جائے گا۔ میرے باپ کی اس لڑکی پر اتنی مہربانی دیکھ کر میں شک نہ کرتا تو اور کیا کرتا، اور اب تو بات صاف ہو چکی تھی۔ آج تو میرے باپ نے کہہ دیا تھا کہ اس کا جو جی چاہے گا وہی کریں گے۔ شام کو جب میرے پاپا واپس آئے تو میں بے حد غصے میں تھے۔ میں لانچ میں ہی اپنی ماں کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ جب وہ گھر میں آئے میری ماں کی روئی ہوئی آنکھیں دیکھ کر اور مجھے دیکھ کر غصے سے چلا کر کہنے لگے اپنے بیٹے کو سمجھا لو، دوبارہ اگر اس نے اس لڑکی کے ساتھ کوئی بھی بکواس کی تو میں اسے گھر سے نکال کر رکھ دوں گا۔ میری ممی میرے باپ کے پاس آ گئی اور کہنے لگی راجیو آپ کو کیا ہو گیا؟ ایک غیر لڑکی کے لیے آپ اپنے بیٹے سے لڑ رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے وہ غیر نہیں ہے، وہ بہت جلد تم لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کون ہے۔ جب وہ گھر میں آئے گی نا تو سب کو جواب مل جائے گا۔ یہ کہہ کر تو میرے باپ نے تو سارے ہی شک ختم کر دیے تھے۔ میری ماں تو چکر کھا کر گرنے لگی تھی۔ میں نے جلدی سے سنبھالا ان کو اور کہا مام پلیز آپ خود کو سنبھالیں۔ وہ کہنے لگی راجیو اس سے شادی کر دے گا، 3-4 دن میں راجیو اسے بہا کر لے آئے گا اور مجھے چھوڑ دے گا، میں مر جاؤں گی ابھینو۔ میں نے اپنی ممی کو اپنے کمرے میں لے جا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ میں خود بھی بہت پریشان تھا، اب کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ میرا باپ تو صاف صاف کہہ چکا تھا اور وہ یہ سب کر بھی سکتے تھے، اور اپنے باپ کو روکنے کا میرے پاس کوئی طریقہ ایسا نہیں تھا جو اس سمے میری عقل میں آتا۔ اس لڑکی سے کچھ بھی کہنا بیکار تھا، کیونکہ وہ میرے باپ کو پورے طریقے سے اپنے حسن کے جال میں پھنسا چکی تھی۔ میں ابھی اپنی ممی کو نیند کی گولی دے کر سلا کر کمرے میں صوفے پر جا کر بیٹھا ہی تھا کہ جب مجھے راشی کی کال آنے لگی۔ وہ میرے پاپا کے دوست کی بیٹی تھی، ہم ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے۔ میں نے فون اٹھایا تو وہ کہنے لگی 3 دن سے تم نے مجھ سے بات نہیں کی، کہاں رہتے ہو آج کل تم ابھینو؟ میں نے کہا آج کل میں بہت پریشان ہوں۔ تو کہنے لگی کیا ہوا؟ میں نے کہا انکل سے کہو گھر آئے، کیونکہ ڈیڈ کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کیا ہوا ہے انکل کو؟ وہ تو بہت ہی نائس اور سویٹ سے نیچر کے انسان ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں، نائس اور سویٹ سے نیچر والے انسان کو اپنی جوان جہان سیکریٹری سے محبت ہو گئی ہے، اور آج کل اس لڑکی کا حسن میرے باپ کے سر پر سوار ہے۔ ابھی موم کو دھمکی دی ہے انہوں نے کہ وہ اس لڑکی کو شادی کر کے گھر لے آئیں گے۔ وہ کہنے لگی او لیکن ابھینو پاپا تو گھر پر نہیں ہیں، ممی پاپا دونوں ہی لندن گئے ہیں، 15 دن سے پہلے تو واپسی ممکن نہیں۔ میں نے کہا کیا؟ یہ تو بہت برا ہو گیا، ہو سکتا تھا انکل ہی ڈیڈ کو سمجھا دیتے۔ وہ کہنے لگی میں فون پر بات کروں گی۔ میں نے کہا فون اٹھا ہی نہیں رہے وہ کسی سے بات نہیں کر رہے۔ پھر میں نے بتایا کہ مجھے بھی آفس سے نکال دیا اس 2 ٹکے کی لڑکی کی وجہ سے۔ وہ کہنے لگی یہ تو بہت برا ہوا،
میں نے کہا مجھے تو بڑی آس تھی کہ میں انکل سے بات کروں گا تو اس پرابلم سے کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا، لیکن اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ صرف 2 دن کا کہا ہے میرے باپ نے، اور میرا باپ اپنی زبان کا پکا ہے۔ وہ کہنے لگی مجھے تو ابھی بھی تمہاری باتوں پہ یقین نہیں آ رہا۔ میں نے کہا نہیں آ رہا نا تو مت کرو، جب وہ لڑکی میری ماں بن کر آ جائے گی تب یقین آئے گا تمہیں۔ موم کی حالت بہت خراب ہے، وہ اتنی زیادہ ٹینشن میں ہے کہ ابھی نیند کی دوا لے کر انہیں میں نے سلایا ہے، لیکن میرے باپ کو پرواہ تک نہیں۔ کہاں میری ماں کو ہلکا سا سر درد ہوتا تھا تو میرا باپ آگے پیچھے پھرتا تھا، اور اب کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں یہ تک فکر نہیں کہ موم اس وقت کتنی پریشان ہے ان کی وجہ سے۔ مجھے رہ رہ کر اپنے باپ پر بھی غصہ آ رہا تھا، بھلا یہ کوئی عمر تھی ایسا کام کرنے کی۔ راشی مجھے تسلیاں دینے لگی، تم پریشان مت ہو، ٹینشن مت لو، کوئی نہ کوئی حل نکل جائے گا۔ لیکن میں جانتا تھا اگر میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہا تو کوئی بھی حل نہیں نکلے گا۔ اس بات کا کوئی نہ کوئی حل نکالنے کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ اگلے دن میں نے اپنے کالج کے دوست سے فون پر بات کی۔ وہ کالج میں کچھ بدماش ٹائپ کا تھا، ویسے بھی اس کے سمبند ایسے ہی الٹے سیدھے لوگوں سے تھے۔ وہ ایک بار جیل بھی جا چکا تھا اور 3 دن میں چھوٹ بھی چکا تھا، کیونکہ اس کے پیچھے کافی بڑے بڑے لوگوں کا ہاتھ تھا، ہر طرح کے لوگوں سے اس کا واسطہ تھا۔ میں نے اسے کال کی اور میں نے کہا کہ ایک لڑکی کو کڈنیپ کروانا ہے اور کڈنیپ کر کے اسے میرے بتائے ہوئے پتے پر لے کر آنا ہے۔ پیسے تمہاری مرضی کے ہوں گے لیکن کام میری مرضی کا ہونا چاہیے۔ کسی کو بھی کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے کہ کام میں نے کروایا ہے۔ تو وہ لڑکا کہنے لگا کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی، بس آپ اپنے فلیٹ کا ایڈریس دے دیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میرے باپ مجھے آفس سے تو ویسے بھی نکال چکا تھا، ہمارے پاس کچھ خالی فلیٹ تھے جو میرے باپ نے خرید رکھے تھے۔ میں گھر سے اس کی چابی لے کر آ گیا۔ میں چاہتا تھا کہ اس لڑکی کو اس فلیٹ کے اندر قید کر کے رکھ لوں تاکہ میرے باپ کے سر سے شادی کا بھوت ختم ہو جائے۔ میں نے اس لڑکے سے کہا تھا کہ میرا ڈرائیور اسے میری گاڑی میں اس کے گھر چھوڑنے جاتا ہے، اس لیے اسے گاڑی سے اتروا کے کڈنیپ نہ کرے، ورنہ میرے باپ کا شک مجھ پر جائے گا۔ میں نے کہا کہ اس کا پیچھا کر کے اس کا گھر دیکھو اور رات کے اندھیرے میں اس کو اس کے گھر سے اٹھا کر میرے فلیٹ میں لے آؤ، منہ مانگی قیمت دوں گا۔ میرے اکاؤنٹ میں اس وقت 10 سے 15 لاکھ روپے موجود تھے، اور میں 1 لاکھ بھی دے دیتا تو وہ لڑکا خوشی خوشی رکھ لیتا۔ میں اپنی موم سے کہہ کر آیا تھا کہ میں رات کو گھر نہیں آؤں گا، اپنے دوستوں کے ساتھ فارم ہاؤس جا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگی یہاں میری جان پر بنی ہوئی ہے، تمہارا باپ صاف صاف دوسری شادی کی دھمکی مجھے دے کر گیا ہے اور تم تو کہہ رہے تھے میرا ساتھ دو گے۔ میں نے کہا موم میرا وہاں جانا بہت ضروری ہے، میں آ جاؤں گا صبح تک، اور آپ ٹینشن نہ لیں، کرتا ہوں میں کچھ۔ میں اپنی موم کو کچھ بھی بتانا نہیں چاہتا تھا، جو کچھ کرنا چاہتا تھا خاموشی سے کرنا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو بھی مجھ پر شک ہو۔ رات کو میں اپنے فلیٹ میں تھا کہ رات کے 2 بجے میرے فلیٹ کا دروازہ نوک ہوا تھا اور میرے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہی لڑکا تھا جنہوں نے مالا کے دونوں ہاتھوں کو پیچھے سے باندھ رکھا تھا، منہ پر بھی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ مجھے پھٹی پٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے اسے دھکا دے کر اندر کی طرف پھینکنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ میں دروازے کے بالکل سامنے کھڑا تھا، اس لیے وہ میرے سینے سے آ لگی تھی۔ میں نے اسے بازو سے پکڑا اور اسے لانچ کے صوفے پر پھینکا تھا۔ وہ 4 لڑکے تھے اور اندر آ گئے اور کہنے لگے جس گھر میں یہ لڑکی رہتی ہے وہاں اکیلی تھی، کوئی نہیں تھا، اس لیے اس کو ہمیں یہاں لانے میں زیادہ پریشانی نہیں ہوئی۔ میں نے کہا اچھا۔ پھر تو میں نے جیب سے چیک بک نکالی اور 2 لاکھ کا چیک کاٹ کر اس لڑکے کو پکڑا دیا۔ وہ یہ دیکھ کر بڑا خوش ہوا۔ وہ کہنے لگا اور بھی کوئی کام ہو تو ضرور یاد رکھنا۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، ابھی بس اتنا ہی، اب تم جاؤ۔ وہ لڑکی رو رہی تھی اور غصے سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں اس کے پاس آ گیا اور اس کے منہ پر بندھی ہوئی پٹی کھول دی۔ وہ کہنے لگی مجھے پتہ نہیں تھا تم اتنے گھٹیا انسان ہو۔ میں نے کہا تم سے کم ہوں، کیا سوچا تھا تم نے؟ میرے باپ کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا لوگی، شادی کرو گی، میری ماں کی جگہ لے کر گھر میں آؤ گی؟ تمہیں میں اس قابل چھوڑوں گا ہی نہیں کہ تم میرے ڈیڈ کو منہ بھی دکھانے سکو۔ آج رات میں بھی یہیں ہوں اور تم بھی یہیں۔ تھپڑ مارا تھا نا تم نے مجھے، اس کا بدلہ آج میں لوں گا، اور جو کچھ تم میرے باپ کے ساتھ کرنا چاہتی تھی نا اس کا بدلہ بھی لوں گا۔ تم ہمیشہ اسی فلیٹ میں قید رہو گی۔ یہ سن کر وہ رونے لگی اور کہنے لگی مجھے یہاں سے جانے دو، میں تمہارے باپ کی زندگی سے بہت دور چلی جاؤں گی، دوبارہ کبھی شکل نہیں دکھاؤں گی۔ میں نے کہا ایسے کیسے جانے دوں؟ میں نے تمہیں روکا تھا تو تم نے جا کر میرے باپ کو شکایت لگا دی۔ میں تمہیں چھوڑ دوں
تاکہ تم مجھے میرے گھر سے بھی نکلوا دو۔ نہیں مس مالا جی، میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑا اور کمرے میں لے گیا۔ وہ چلانے لگی اور کہنے لگی دیکھو میرے ساتھ کوئی بھی زبردستی مت کرنا۔ میں نے کہا مجھے کون روک سکتا ہے؟ تمہیں میری ماں بننے کا شوق ہے نا؟ ایسا کیا نظر آیا تمہیں میرے باپ میں؟ میں تو پھر جوان ہوں، میرا باپ تو شاید تمہاری اتنی خواہش پوری نہیں کر سکتا جتنی میں کر سکتا ہوں۔ میں بھی تو دیکھوں ایسے کون سے جذبات ہیں تمہارے جن کی سنتشٹی میرے باپ سے ہی مل سکتی ہے، مجھ سے نہیں۔ 2 گھنٹے تم میرے باپ کے ساتھ کمرے میں جو کچھ کرتی تھیں، آج وہ سب میں تمہارے ساتھ کروں گا۔ یہ بات سن کر وہ بچاؤ بچاؤ چلانے لگی۔ میں نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے بیڈ پر دھکا دیا اور پھر اپنے شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ وہ رو رہی تھی، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ وہ اس وقت میرے سامنے بالکل بے بس تھی۔ میں نے کہا بہت شوق ہے نا تمہیں میرے باپ کے ساتھ شادی رچانے کا؟ جیسا سنتشٹ میں تمہیں کر سکتا ہوں میرا باپ تھوڑی نہ کر سکتا ہے۔ وہ کہنے لگی تم ایک گھٹیا انسان ہو، گھٹیا سوچ کے مالک ہو۔ میرے ہاتھ کھولو۔ عورت کے ہاتھ باندھ کے، اسے بے بس کر کے اور اسے برباد کر کے تم کیا سمجھتے ہو؟ تم اپنی مردانگی کا ثبوت دو گے؟ تم بہت ہی کمزور انسان ہو۔ میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں اس کی کوئی بات سننا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اس کا منہ بند کیا اور اس سے پہلے کہ میں اپنی حدیں پار کرتا، میرا موبائل پر ممی کی کال آنے لگی۔ میرا ہاتھ ابھی اس کے منہ پر تھا اور اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ وہ کسمسا رہی تھی۔ میں نے اس کے منہ پر ہی ہاتھ رکھا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے موبائل اٹھایا۔ میری ممی کہنے لگی تم کہاں ہو؟ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ آپ کو کہا تو تھا وہ دوستوں کے ساتھ رہوں گا آج رات تو۔ کہنے لگی ابھی نو جلدی سے گھر پہنچ جاؤ، غضب ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ تو کہنے لگی تمہارا باپ بہت غصے میں ہے، وہ بار بار تمہیں پوچھ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ تمہارے بیٹے نے مالا کو کڈنیپ کیا ہے اور میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ یہ سن کر میں حیران ہوا تھا۔ میں نے کہا کیا ہو گیا ہے آپ کو ممی؟ میں بھلا اس لڑکی کو کڈنیپ کیوں کروں گا؟ تو وہ کہنے لگی تمہارے باپ کو تم پر شک ہے اور وہ پولیس کو فون کر رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ پولیس تمہیں گرفتار کر لے۔ اس وقت تمہارے باپ کے سر پر خون سوار ہے، اس لڑکی کی محبت سر پر چڑھ کر بول رہی ہے۔ مجھے بڑا غصہ آیا تھا۔ میرا باپ اس فلیٹ کے بارے میں جانتا تھا اور یہاں پہنچ بھی سکتا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں گھر آتا ہوں۔ میں تو بہت بڑی مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ اگر میرا باپ مجھے اس لڑکی کے ساتھ یہاں فلیٹ میں دیکھ لیتا تو میں سیدھا جیل جاؤں گا۔ میں ابھی بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ لڑکی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ میں نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا اور رومال جلدی سے اس کے منہ میں ڈال دیا۔ وہ رو رہی تھی لیکن مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی کیونکہ ابھی تک میں نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب اتنی جلدی سے لے کر جاؤں تو کہاں جاؤں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے اپنے انہیں بدمعاش دوستوں کو فون کیا۔ میں نے کہا ایسا کرو کسی بھی وکیل کو لے کر آؤ اور جلدی سے لے کر آؤ، جتنا جلدی ممکن ہو جلدی آؤ۔ وہ کہنے لگا کیا ہو گیا ہے؟ تو میں نے کہا یار کورٹ میرج کرنی ہے، تم جلدی سے لے کر آؤ۔ تو وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے ہم آتے ہیں۔ 1 گھنٹہ نہیں لگا تھا کہ وہ لوگ فلیٹ میں پہنچ گئے تھے۔ وکیل بھی ساتھ تھا اور کافی گھبرایا ہوا تھا، شاید اسے نیند سے جگا کر میرے دوست لے کر آئے تھے۔ میں نے اس لڑکی سے کہا دیکھو اگر تم نے وکیل کے سامنے کوئی تماشا لگایا تو میں تمہارا گلا گھونٹ کے تمہیں یہیں دفن کر دوں گا۔ وہ چپ سی ہو گئی تھی۔ مجبوری میں مجھے اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا پڑا۔ میں اس کے ہاتھ بھی کھول چکا تھا اور منہ بھی۔ یہ میری دھمکیاں کا ہی نتیجہ تھا کہ وہ خاموشی سے میرج پیپر پر سائن کر چکی تھی۔ وہ لڑکے جا چکے تھے اور وہ وکیل صاحب بھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اپنے ساتھ باہر لے آیا اور گاڑی میں بٹھایا۔ وہ کہنے لگی مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ میں نے کہا شٹ اپ۔ میں اس وقت کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ کافی رف ڈرائیو کرتے ہوئے میں گھر پہنچا تھا۔ بنگلے کے باہر میں نے ہارن دیا تو چوکیدار نے دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی گاڑی میں نے پورچ میں لگائی تو میرا باپ بڑے غصے سے باہر آیا۔ میری موم بھی ان کے پیچھے تھی۔ میں نے دروازہ کھول کر زور سے بند کیا۔ میرا باپ کافی غصے میں میرا قریب آیا اور میرا گریبان پکڑ لیا۔ وہ کہنے لگے تم نے مالا کو اغوا کروایا ہے، بتاؤ کہاں ہے وہ؟ میری موم کہنے لگی راجیو کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گیا ہوا تھا، اسے کیا پتا کہ وہ لڑکی کہاں گئی اور کہاں نہیں۔ تو وہ کہنے لگے میں سب جانتا ہوں، اسی نے اس کو تکلیف دی ہے۔ مجھے سچ سچ بتاؤ ابھینو، مالا کہاں ہے؟ میں نے کہا پہلے میرا گریبان چھوڑیں۔ میں نے کہا باہر آؤ، تم گاڑی میں کیوں بیٹھی ہوئی تماشا دیکھ رہی ہو؟ یہ سن کر میرا باپ حیرت سے گاڑی کی طرف دیکھنے لگا۔ ابھی تک ان کی گاڑی کی پیچھے کی سیٹ کی طرف نظر نہیں پڑی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکلی۔
اسے دیکھ کر میرا باپ میرا گریبان چھوڑ چکا تھا اور اس کے پاس چلا گیا۔ وہ کہنے لگے آر یو آل رائٹ؟ تو وہ رونے لگی۔ میری ماں کبھی مجھے حیرت سے دیکھتی تو کبھی اس لڑکی کو۔ میں بھی ان کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا ڈیڈ آپ اسے گھر لانا چاہتے تھے نا ہمیشہ کے لیے، تو یہ کام میں نے کر دیا، میں اسے گھر لے آیا ہوں ہمیشہ کے لیے۔ یہ سن کر میرا باپ مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا یہ مالا ابھینو ہے، آپ کی بہو۔ یہ سننا تھا کہ میرا باپ مجھے حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور میری ماں تو شاید سانس لینا ہی بھول گئی تھی۔ وہ ترنت میرے پاس آ گئی۔ میرا باپ ابھی تک حیرت کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ وہ کہنے لگی یہ تم نے کیا کیا؟ تم پاگل ہو گئے تھے؟ میں نے کہا کہ میں نے کہا تھا نا آپ سے کہ آپ کا گھر بچاؤں گا۔ میرے پاس آپ کا گھر بچانے کے لیے دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہ سن کر میری ماں رونے لگی۔ میرے ڈیڈ کہنے لگے بہت ہی گھٹیا سوچ ہے تمہاری، تم کیا سمجھتے تھے کہ میں اس سے شادی کر لوں گا؟ میں نے کہا آپ کی حرکتیں تو یہی بتا رہی تھی۔ تو وہ کہنے لگی یہ تمہاری ماں کی بچپن کی دوست شیلا کی بیٹی ہے، اور یہ میری بیٹی کے سامان ہے۔ یہ سن کر تو میرا سر چکرانے لگا تھا۔ میری ماں بھی حیرت سے منہ کھولے کھڑے مجھے اور میرے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ تو کہنے لگی یہ شیلا کی بیٹی ہے؟ شیلا میری موم کی بچپن کی دوست تھی۔ میرے ماما اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ جس دن ان دونوں کی سگائی ہوئی تھی، شیلا آنٹی اپنے پریمی کے ساتھ بھاگ گئی تھی، اور پھر انہوں نے اپنے پریمی کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ تب سے ہی ان کے گھر والوں نے اور میری فیملی نے ان سے ملنا جلنا بند کر دیا تھا، اور ان سے سارے رشتے ختم کر دیے تھے۔ میری ممی ہکا بکا کبھی مالا کو دیکھے جا رہی تھی تو کبھی میرے باپ کو اور کبھی مجھے۔ میرا تو دماغ تھا کہ جکڑ کے رہ گیا تھا۔ میری ماں کہنے لگی آپ شیلا سے کب ملے اور آپ نے مجھے تو کچھ بتایا نہیں؟ تو کہنے لگے کیسے بتاتا، تمہارے بھائی کی منگیتر تھی وہ، تمہیں اس سے کتنی نفرت تھی یہ میں اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ جو کام اس نے کیا تھا ہم سب اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ سب اسے چھوڑ چکے تھے، کسی نے پلٹ کر اس کا چہرہ تک نہیں دیکھنا چاہا کہ وہ کس حال میں ہے، کیونکہ اس نے کام ہی ایسا کیا تھا۔ لیکن ایک بار اس کا فون مجھے آیا تھا، وہ ہسپتال میں بیمار پڑی تھی، بس میں ایک بار اس سے جا کر مل لوں۔ میں جانتا تھا کہ تمہارا بھائی شیلا کو بہت چاہتا تھا، بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اور جب شیلا بھاگی تھی تو وہ کافی بیمار ہو گیا تھا۔ زندگی سے اس نے منہ تک موڑ لیا تھا، بڑی مشکل سے سنبھالا تھا ہم نے اسے، اس لیے تمہیں نہیں بتایا کہ تمہیں تکلیف ہوگی۔ میں جب شیلا سے ملنے گیا تو اس نے مالا کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا، کیونکہ وہ کینسر کی آخری اسٹیج پر تھی اور آخری سانسیں لے رہی تھی۔ وہ کہنے لگی میری بچی کا خیال رکھنا، اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ یہ کہہ کر اس نے دم توڑ دیے تھے۔ میں نے اس دن مالا کو بولا تھا کہ جب بھی کوئی ضرورت ہو میرے آفس آ جانا۔ مالا جس گھر میں رہتی تھی وہ کرائے کا مکان تھا۔ کئی مہینے کے کرایہ نہ پہنچنے کی وجہ سے ایک دن مکان مالک اسے گھر سے نکال رہا تھا، اس کا سامان باہر پھینک رہا تھا۔ تبھی مالا دوڑی ہوئی میرے پاس آئی تھی۔ میں میٹنگ میں تھا، لیکن جیسے ہی مجھے پتہ چلا کہ مالا آئی ہے تبھی میں اس کے ساتھ چلا گیا۔ میں نے مکان مالک کی کرائے کے پیسے دے کر اپنے ایک فلیٹ میں اس کو شفٹ کر دیا۔ میں کسی کو بھی کچھ نہیں کہہ پایا، کیونکہ سب کی نفرت دیکھ چکا تھا۔ جانتا تھا شیلا کے مرنے کی خبر سن کر کسی کو بھی دکھ نہیں ہوگا، تمہیں بھی نہیں، اور پھر تمہارا بھائی شاید یہ بات برداشت نہیں کرتا، اس لیے میں نے چپ چاپ ایک فلیٹ میں مالا کو رہنے دیا، لیکن پھر بھی اس کی پل پل کی خبر رکھتا تھا۔ لیکن میرا دل پھر بھی پریشان رہتا تھا، اس لیے میں چاہتا تھا کہ اسے گھر لے آؤں اور اسے گھر لا کر تمہیں ساری سچائی بتا دوں، اور تم سے ایک بات کہہ سکوں کہ اس اناتھ بچی کے ساتھ برا برتاؤ مت کرنا۔ پر پتہ نہیں تم نے کیا گھٹیا سوچ اپنے دماغ میں پال رکھی تھی۔ کیا میری عمر ہے ایسے کام کرنے کی؟ جب جوانی میں نہیں کیا تو کیا اس عمر میں کروں گا؟ تم دونوں ماں بیٹے نے پتہ نہیں کیا کیا میرے بارے میں سوچ لیا تھا۔ کاش کہ اچھا سوچا ہوتا۔ میں تو ساری بات سن کر یوں تھا کہ میرے پاس تو بولنے کے لیے شبد ہی نہیں بچے تھے۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ سچائی یہ نکلے گی۔ میں محبت تو راشی سے کرتا تھا، اور شادی بھی راشی سے ہی کرنا چاہتا تھا۔ یہ سب تو میں نے اپنے باپ کو مزہ چکھانے کے لیے کیا تھا، لیکن سب کچھ الٹا ہو کر رہ گیا تھا۔ میرا باپ کہنے لگا چلو جو ہونا تھا ہو گیا، لیکن اب برداشت نہیں کروں گا کہ تم اس بچی کے ساتھ کوئی بھی زیادتی کرو۔ میں تو یوں تھا جیسا پتھر کا بن چکا تھا۔ کیا سوچ کر آیا تھا اور کیا ہو گیا تھا۔ میں اپنے باپ کو پل پل کے لیے اذیت دینا چاہتا تھا، لیکن معاملہ ہی کچھ اور نکلا۔ میں کیوں اس لڑکی کے ساتھ زندگی گزارتا جسے میں نے چاہا نہیں، سوچا نہیں۔ سب کچھ اتنی جلدی میں ہوا تھا کہ میں خود بھی نہیں سمجھ پایا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ بہرحال میرے باپ نے
مالا کا ہاتھ پکڑا اور اسے لانچ میں لے گئے۔ وہ تو بس روئے جا رہی تھی۔ میری ماں پاس آ گئی اور کہنے لگی، یہ کیا کیا تم نے؟ میں نے کہا، موم پلیز، میرا دماغ اس وقت کام نہیں کر رہا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ شیلا آنٹی کی بیٹی ہوگی۔ آپ ہر وقت روتی رہتی تھیں، مجھے شک میں ڈالتی رہتی تھیں۔ آپ کا گھر بچانے کے لیے میں نے یہ سب کیا۔ میں اس لڑکی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ میں راشی کو پسند کرتا ہوں اور آپ جانتی ہیں ہم دونوں ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ میں تو مصیبت میں پھنس گیا۔ میں نے اپنا سر پکڑا۔ میری ماں کہنے لگی، اچھا ابھی تو اندر آؤ، دیکھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا، کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ نہیں، میں اسے ڈیورس دے دوں گا۔ یہ کہہ کر میں غصے میں سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پوری رات میں سکون سے سو نہیں پایا تھا۔ اپنے جذبات میں فیصلے پر مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ کیا تھا اگر میں پہلے ہی انکوائری کر لیتا؟ اب میں راشی سے کیا کہوں گا؟ اور وہ تو کچھ بھی نہیں سنے گی اور نہ ہی کچھ سمجھے گی۔ میں تو سوچ سوچ کر ہی پریشان ہو رہا تھا۔ جو عورت اپنے ماں باپ کی عزت نہ رکھ سکی اور نہ بھائیوں کا مان رکھ سکی، اس کی بیٹی بھلا میرے ساتھ کیا وفا کرے گی؟ میں بے حد پریشان تھا۔ پھر پتہ نہیں کب مجھے نیند آئی۔ صبح میری آنکھ بہت دیر سے کھلی تھی۔ میں اٹھا تو کمرے کا دروازہ نوک ہونے لگا۔ میری ممی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، تم نے جذباتی ہو کر بہت غلط قدم اٹھایا ہے۔ راشی کو پتہ چلے گا تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ وہ تو ہنگامہ کھڑا کر دے گی۔ میں نے کہا، میں اسے سمجھا دوں گا اور اس لڑکی کو بھی ڈیورس دے دوں گا۔ ڈیڈ سے کہہ دیں گے کہ وہ اس لڑکی کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیں، جس سے چاہے اس کی شادی کر دیں، کیونکہ میں نے اس سے شادی کسی اور وجہ سے کی تھی۔ وہ کہنے لگی، اس وقت راجیو بہت غصے میں ہیں، اس وقت ان سے بات کرنا ٹھیک نہیں۔ فی الحال تم کچھ دن چپ رہو اور خاموشی سے آفس جاؤ۔ جب بات کچھ ٹھنڈی ہوگی تو ہم دونوں مل کر تمہارے باپ سے بات کر لیں گے۔ میں نے سکھ کا سانس لیا کہ چلو، میری موم تو میرے ساتھ ہیں۔ پھر میں نیچے آیا تو میرا ڈیڈ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے۔ مالا بھی ان کے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور میری ممی میرے برابر میں بیٹھ گئی۔ میرے ڈیڈ مجھے غصے سے دیکھ رہے تھے۔ وہ کہنے لگے، ویسے تو تم شادی کر چکے ہو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کسی دن دوستوں اور برادری والوں کو بلا کر تمہارے پھیرے کی رسم کروا دوں، تاکہ سب کو شادی کا پتہ چل سکے۔ میں جو اپنے کپ میں چائے ڈال رہا تھا، میرا ہاتھ وہیں رکا تھا۔ میں نے کہا، ڈیڈ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ڈیڈ میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ یہ شیلا آنٹی کی بیٹی ہے۔ میں کچھ اور ہی سمجھا تھا۔ ڈیڈ کہنے لگے، وہ بات تو ختم ہو گئی، اب تو پتہ چل گیا ہے نا، اور پھر تم شادی کر چکے ہو۔ میں نے کہا، وہ سب ایک جذباتی فیصلہ تھا۔ میں مالا کو پسند نہیں کرتا، نہ ہی اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے شادی بس اپنی ماں کے گھر کو بچانے کے لیے کی تھی، کیونکہ میں اس کے بارے میں غلط سوچ رہا تھا۔ تو وہ کہنے لگے، پہلے پوچھنا چاہیے تھا، تفتیش کرنی چاہیے تھی۔ اب کورٹ میرج کر لیا ہے تو نبھاؤ۔ اگلے سنڈے کو میں ایک چھوٹی سی دعوت رکھوں گا، جس میں سب کے سامنے پھیروں کی رسم ہو جائے گی۔ اس کے ایک دن بعد ریسیپشن میں بڑے پیمانے پر کروں گا۔ یہ سن کر میرے گلے میں چائے کا سپ اٹکا تھا۔ اس وقت میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، سب کچھ میرے باپ کے ہاتھ میں تھا، اس لیے میں ان کے ساتھ اگڑ کے بات نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے کہا، ڈیڈ آپ پہلے میری بات سن لیں۔ دیکھیں نا، نہ تو مالا مجھے پسند کرتی ہے، نہ ہی میں اسے پسند کرتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے، تو پھر اب کیا کروں؟ تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ شادی جیسا رشتہ کوئی مذاق نہیں ہوتا۔ میں نے کہا، جو ہونا تھا ہو گیا، لیکن اس کا دوسرا حل بھی نکالا جا سکتا ہے۔ میرے ڈیڈ جو کانٹے سے آملیٹ کھا رہے تھے، وہ کہنے لگے، کیا حل ہے تمہارے نزدیک اس سب کا؟ تو میں نے کہا کہ جیسے خاموشی سے شادی ہوئی ہے، ویسے ہی خاموشی سے میں ڈیورس دے دوں گا۔ آپ اس کے لیے کوئی بھی اچھا سا لڑکا ڈھونڈ لیجیے گا، اس کی شادی کر دینا، کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ یہ سن کر میرے ڈیڈ نے کانٹا زور سے پلیٹ میں پھینکا تھا۔ میری ماں تو وہیں پر گم سم ہو گئی تھی۔ میرے ڈیڈ کہنے لگے، تم نے رشتوں کو مذاق سمجھ رکھا ہے، تماشا بنا کے رکھ دیا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کہ میں اسے پسند نہیں کرتا، جو کچھ ہوا ہے وہ غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا ہے، اس لیے یہ لڑکی میری ذمہ داری نہیں ہے۔ میں راشی کو پسند کرتا ہوں اور شادی بھی اسی سے کروں گا۔ یہ سننا تھا کہ میرے ڈیڈ غصے سے بھر گئے اور کہنے لگے، میں تمہارا منہ توڑ دوں گا، تمہیں دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دوں گا۔ میں نے کہا، پلیز ڈیڈ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں۔ کیا ٹھنڈے دماغ سے سوچوں؟ ایک تو تم نے اس گھر سے کڈنیپ کروا دیا، اس سے شادی کی، اسے ہر جگہ بدنام کر دیا۔ اس کے محلے میں سب لوگ یہی سوچیں گے کہ لڑکی اپنی مرضی سے غائب ہوئی ہے۔ تم نے ہر جگہ اس کی بدنامی کر کے رکھ دی، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ تم اسے ڈیورس دے دو گے۔ تم میرے ہاتھ سے مارے جاؤ گے ابھینو، اگر تم نے میری مرضی کے خلاف کچھ بھی کیا۔ میں نے کہا، میں اس لڑکی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، میں اسے ڈیورس دے دوں گا۔
میرے باپ نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم نے اسے ڈیورس دیا تو میں تمہیں اپنی ساری پراپرٹی سے بے دخل کر دوں گا اور تمہیں گھر سے باہر نکال دوں گا اور لڑکی کو کڈنیپ کرنے کے جرم میں جیل میں بھیج دوں گا۔ یہ سن کر میری ماں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا باپ ایسی بھی دھمکی دے سکتا ہے۔ میری ماں رونے لگی اور میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ چپ کر جاؤ، جو ہو گیا اسے سویکار کر لو۔ میں ناشتہ چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ یہ اچھی زبردستی ہے؟ جب میں اس لڑکی سے رشتہ نبھانا ہی نہیں چاہتا تو کیوں نبھاتا؟ پھر وہی ہوا جو میرا باپ چاہتا تھا۔ راشی کی مجھے بہت کالس آئی تھی، میں نے فون ہی نہیں اٹھایا۔ کیا کہتا اسے؟ اس نے مجھے بہت سارے میسیجز کیے تھے کہ تم نے بے وفائی کر کے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، تمہارے پاپا سے ہم سارے رشتے توڑ چکے ہیں، کیونکہ وہ بھی جان گئے تھے کہ میں نے کورٹ میرج کر لی ہے۔ میرے ماما نے بھی میری موم کو فون کر کے سارے رشتے ختم کر دیے تھے، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ مالا کس کی بیٹی ہے۔ میری ماں روئے جا رہی تھی اور میں اپنی قسمت کو رو رہا تھا۔ پتہ نہیں میں نے سچائی جاننے کی کوشش کیوں نہیں کی، کیوں اپنی ماں کا پہنایا ہوا شک کا چشمہ پہن کر سب کچھ دیکھا تھا۔ وہ میرے باپ کی بیٹی جیسی تھی، ان کے آفس میں 2 گھنٹے بیٹھتی یا 3 گھنٹے بیٹھتی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ پتہ نہیں میرے دماغ میں کون سا خناس بھرا ہوا تھا۔ میں یہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر میں نے کوئی بھی غلط ویوہار مالا کے ساتھ کیا تو میرا باپ مجھے چھوڑے گا نہیں۔ سنڈے کا دن بھی آ گیا، مجبوراً مجھے تیار ہونا پڑا۔ وہ بھی شادی کے جوڑے میں تھی، لیکن چپ تھی۔ میں بھی خاموش بیٹھا تھا۔ مہمان بھی آ چکے تھے۔ میری ماں کے چہرے پر بھی کوئی رونق نہیں تھی، لیکن وہ سب سے مسکرا کر مل رہی تھی۔ ایک زبردستی کا بندھن تھا جو میرا مالا کے ساتھ بن چکا تھا۔ مہمان جب چلے گئے تو میں جیسے ہی اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگا تو میرے ڈیڈ نے مجھ سے کہنے لگے، مالا کا ہاتھ پکڑو، پوری عزت کے ساتھ اس کو اپنے کمرے میں لے کر جاؤ اور اس کے ساتھ ویسے ہی رہنا جیسے ایک پتنی کے لیے پتی کا ادھیکار ہوتا ہے۔ اپنے ڈیڈ کے سامنے میں نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس نے اپنا کپ کپاتا ہاتھ میرے ہاتھ میں رکھ دیا تھا، جو برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ کہانی پسند آئی تو لائک کیجیے گا، آگے کا بھاگ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔